یہ انہوں نے دو لفظ لکھے ہیں، ایک تو دلی خوشی کا لفظ انہوں نے لکھا، دوسرا انہوں نے معاف کر دے کا لفظ لکھا ہے۔ تو بہن اگر حصہ معاف کر دے تو ٹھیک ہے، بہن حصہ معاف کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے شرعاً دو باتیں شرط ہیں۔ ایک بات تو وہی ہے جو انہوں نے لکھی ہے کہ دلی خوشی کے ساتھ، دلی رضامندی کے ساتھ وہ معاف کرے، معاشرتی دباؤ کی وجہ سے معاف نہ کرے، اس وجہ سے معاف نہ کرے کہ اگر میں نے حصے کا مطالبہ کیا تو بھائی حصہ تو دیں گے نہیں، خواہ ذلیل کریں گے، یا یہ ہے کہ اگر دے دیں گے تھوڑا بہت تو ساری زندگی جو ہے کے لیے مجھ سے قطع تعلق کر لیں گے، تو وہ نہیں چاہتی کہ اپنے خاندان سے کٹ جائے۔ ان اسباب کی وجہ سے وہ اپنا حصہ معاف کرتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ واقعتاً دلی خوشی ہو، جس کا ایک معیار یہ بھی ہے کہ اس کا حصہ بالکل الگ کر کے اس کے قبضے میں دے دیا جائے اور پھر وہ معاف کرے، تو پھر یہ یقیناً اس بات کی علامت ہوگی کہ وہ دل سے معاف کر رہی ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے جو بہت بڑی غلطی ہے، جو عام طور پر ہوتی ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا اور بعد میں آ کے جب مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو وہ ان کے مقصد کے خلاف ہوتا ہے کہ محض اتنا کہہ دیتی ہے بہن کہ میں نے حصہ معاف کیا۔ تو دیکھیں جو میراث کا حصہ ہوتا ہے یہ عین ہوتا ہے، فقہی طور پر عین دین کے مقابلے میں، دین وہ چیز ہے جو کسی کے ذمہ میں ہے، عین وہ ہے جس کا خارج میں ایک وجود ہے۔ تو خارج میں جو موجود اعیان ہوتے ہیں ان کے بارے میں دستبرداری یا معافی یہ صحیح نہیں ہوتی۔ معاف صرف دین کو کیا جا سکتا ہے، عین کو نہیں کیا جا سکتا، عین کو گفٹ کیا جا سکتا ہے، ہبہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے جب تک ہبہ کا کنٹریکٹ نہ ہو، بہن یہ نہ کہے کہ میں نے اپنا حصہ آپ لوگوں کو ہبہ کیا، گفٹ کیا، تو اس وقت تک یہ صحیح نہیں ہوتا۔ پھر ہبہ میں یہ مشکل ہے کہ ہبہ چونکہ جب تک اس کا حصہ تقسیم نہیں ہوا، الگ طور پہ کیا نہیں گیا، تو وہ مشاع کا ہبہ ہوتا ہے، وہ بھی صحیح نہیں ہوتا۔ تو اس کا پھر درست طریقہ یہ ہے کہ صلح کیا جائے، یعنی بہن اپنا حصہ جو ہے وہ مفت میں معاف نہ کرے بلکہ اس کا کچھ نہ کچھ عوض وہ لے، اور وہ عوض ترکہ میں اس کا جتنی نقدی موجود ہے، اس نقدی میں اس کا جو حصہ ہے اس نقدی اس کے حصے سے کم نہ ہو، اس سے زیادہ عوض ہو۔ تو یہ شرائط ہے، یہ ساری شرائط اگر موجود ہوں، تین شرطیں میں نے عرض کر دی، ایک یہ کہ وہ دل سے معاف کرے، دوسرا یہ کہ بلا عوض معاف نہ کرے، اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ چیز لے، مثلا ایک انگوٹھی لے لے کہ اس انگوٹھی کے بدلے میں معاف کرتا ہوں، لیکن کچھ نہ کچھ عوض جو ہے وہ اتنا ہونا چاہیے کہ ترکہ میں موجود نقدی سے وہ کم نہ ہو، کیونکہ اگر وہ اس سے کم ہوگا تو سود لازم آئے گا، اس سے زیادہ ہو۔ تو ان تینوں شرائط کے ساتھ اگر بہن اپنا حصہ معاف کر دیتی ہے تو وہ معاف ہو جائے گا، ورنہ فقہی طور پر وہ معاف نہیں ہوگا اور بعد میں جب بھی تقسیم ہوگی اس کا اس میں حصہ موجود ہوگا۔ ویری انٹرسٹنگ سر، یہ مطلب یہ جو معافی ہوتی ہے اس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ ہاں بالکل، یہ ابراء کہلاتا ہے عربی میں، اور ابراء عن الاعیان جائز ہی نہیں ہے، ابراء عن الدیون ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ ہمارے سامنے یہ کرسی ہے، جی بالکل ٹھیک ہے، یہ اس کا ایک وجود ہے سر۔ جی بالکل۔ اب یہ اگر بہن کے حصے میں آئی ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں نے بھائی کو معاف کی، ہاں معاف کیا سے، بلکہ اس کے بدلے میں وہ کچھ نہ کچھ اتنی رقم لے کہ جو اگر ان کے والد صاحب نے کچھ نقد رقم بھی چھوڑی تھی تو وہ نقد رقم جب تقسیم ہوئی تو حصے میں جتنا بہن کو نقد رقم سے ملا تو اس رقم سے یہ رقم یہ کم نہیں ہونی چاہیے، کم نہیں ہونی چاہیے، برابر ہونی چاہیے، کم از کم زیادہ ہونی چاہیے، کچھ زیادہ ہونی چاہیے، کچھ زیادہ ہونی چاہیے۔ تو اس کے بعد اتنی رقم کے مقابلے میں آ جائے اور جو زیادتی ہے وہ بقیہ حصے کے مقابلے میں آ جائے، اور یہ پھر آپ اس کو گفٹ کا ایگریمنٹ۔ تو دو صورتیں، مطلب ایک تو یہ ہے کہ میراث میں اس کا حصہ متعین مال ہے، جیسے آپ نے کرسی کی مثال دی، تو اس میں تو وہ گفٹ کر سکتی ہے، متعین چیز کو گفٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن عام طور پہ جو صورت ہوتی ہے وہ متعین مال نہیں ہوتا، اس کا حصہ پھیلا ہوا ہوتا ہے، وہ زمین میں بھی ہوتا ہے، وہ ساز و سامان میں بھی ہوتا ہے، نقدی میں بھی ہوتا ہے۔ تو اس قسم کا پھیلا ہوا حصہ عربی میں مشاع کہلاتا ہے، مشاع کا گفٹ بھی نہیں ہو سکتا، تو اس لیے اس کا طریقہ پھر میں نے صلح کا بتایا، لیکن صلح میں پھر یہ شرط ہے۔